کتاب حقیقت روضہ، تصنیف لطیف سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس، ناشر سلطان الفقر پبلیکیشنز، رجسٹرڈ لاہور، بار دوم اکتوبر 2018۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہم کو خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، ایک بہت بڑے مہینے نے تم پر سایہ کیا ہے۔ اللہ نے اس کے روزوں کو فرض اور رات کے قیام کو نفل قرار دیا ہے۔ اس ماہ میں جو شخص کسی نیکی کے ساتھ اللہ کی طرف قرب چاہے، اس کو اس قدر ثواب ملتا ہے کہ گویا اس نے فرض ادا کیا۔ جس نے رمضان میں فرض ادا کیا، اس کا ثواب اس قدر ہے گویا اس نے رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کیے۔ وہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ وہ مساوات، ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ وہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو ایک روزہ دار کو روزہ افطار کرائے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے، اور اس سے روزہ دار کے ثواب میں کمی نہیں آتی۔ ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص روزہ افطار نہیں کروا سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی یہ ثواب عطا فرماتا ہے جو ایک گھونٹ دودھ، ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے۔ جو روزہ دار کو سیر ہو کر کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا، وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس کا اول حصہ رحمت، درمیانہ حصہ بخشش اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام کا بوجھ ہلکا کر دے گا، اللہ اس کو بخش دیتا ہے اور آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ مشکات شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ، شعبان میرا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رمضان رمز سے مشتق ہے اور عربی زبان میں رمز کے معنی جلانا کے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے گناہوں کو جلا دینے والا مہینہ ہے، اس لیے اس کا نام رمضان المبارک ہے۔ روزے کے لیے عربی زبان میں لفظ صوم استعمال کیا جاتا ہے، جس کے معنی رکنے اور باز رہنے کے ہیں۔ روزے کی حالت میں مسلمان فجر سے لے کر مغرب تک حلال چیزیں کھانے پینے سے رکا رہتا ہے، اس لیے اسے صوم کہتے ہیں۔ روزے کی فرضیت۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم سن 2 ہجری میں تحویل قبلہ سے کم و بیش 15 روز بعد نازل ہوا۔ روزے کی فرضیت کا مقصد۔ ہر عبادت یا کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ روزوں کا مقصد کیا ہے؟ آئیں دیکھتے ہیں قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 183۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ روزوں کی فرضیت کا مقصد مسلمان کو متقی یعنی مومن بنانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے یعنی تقوی والا ہے۔ اب تقوی کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ تقوی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی سے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ تقوی اصل میں قلب یعنی باطن کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا نام ہے۔ جس قدر کسی کا قلب اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا، وہ اسی قدر متقی ہوگا، یعنی تقوی قرب الہی کا نام ہے۔ روزہ انسان کو قرب الہی میں لے جاتا ہے۔ اس عبادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں، یعنی روزے کی جزا قرب الہی ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ کتاب تقوی والوں کو راہ دکھاتی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن پاک سے ہدایت صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو متقی ہوتے ہیں۔ تقوی کا پہلا درجہ یہ ہے کہ جس چیز پر علماء اور فقہا کا فتویٰ ہے اس سے بچنا ضروری ہے۔ یہ عام مسلمانوں کا تقوی ہے۔ دوسرا درجہ مشتبہ چیزوں سے پرہیز ہے، یعنی شریعت میں کسی چیز کو بظاہر حلال کر دیا گیا ہے لیکن مشتبہ کہلاتی ہے تو اس سے گریز صلح کا تقوی ہے۔ تیسرے درجے پر وہ متقی ہیں جو حرام ہو جانے کے اندیشے سے بھی گریز کرتے ہیں، یہ اتقیاء کا درجہ ہے۔ چوتھا درجہ ان چیزوں سے گریز کا ہے جن سے عبادات و اطاعت پر قوت حاصل نہیں ہوتی، یہ صدیقین کا تقوی ہے۔ گویا پہلا درجہ جو عوام کا تقوی ہے، ترک کفر و شرک ہے۔
دوسرا درجہ جس میں شرع کی منہیات سے پرہیز اور گناہ کے ترک کرنے کا حکم ہے، یہ متقیوں کا تقویٰ ہے۔ تیسرے درجے پر خواص کا تقویٰ ہے، جو عبادات و ریاضت میں خطرات کو کم کرتا ہے۔ چوتھے درجے پر وہ ہیں جو ہر لمحہ ترک ما سوا اللہ پر قائم ہیں اور دنیا کا کوئی خطرہ دل میں نہیں آنے دیتے، نفس اور شیطان سے خلاصی پا چکے۔ یہ خاص الخاص یعنی عارفین کا تقویٰ ہے۔ یہی اہل تقویٰ اللہ کے محبوب ہیں۔ یعنی روزے کا اصل مقصد متقی بنانا ہے۔ اگر تقویٰ حاصل ہوگا تو قرآن کریم سے رہنمائی، نور اور صراط مستقیم حاصل ہوگا، اور تقویٰ کی کس منزل تک پہنچنا چاہیے اس کی قسمیں بیان کر دی گئی ہیں۔ جس طرح انسان دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب اور اعلیٰ سے اعلیٰ زندگی کے حصول کی کوشش کرتا ہے، اسے اسی طرح تقویٰ کی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ منزل اور مرتبے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور رمضان المبارک ان لوگوں کے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم طلب کریں اور تقویٰ کے حصول کی کوششیں کریں۔ روزے کی جزا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں ہر نیکی کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیتا ہوں، لیکن روزہ میرے لیے خاص ہے، اس کی جزا میں خود ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر نصف ایمان ہے اور روزہ نصف صبر ہے، اور فرمایا، روزہ دار کے منہ کی بو خدا کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے کھانا پینا اور جمع میرے لیے چھوڑ دیا، میں ہی اس کی جزا دے سکتا ہوں۔ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، روزہ دار کا سونا عبادت، سانس لینا تسبیح اور دعا بہترین اجابت ہے۔ اور فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور ایک منادی کرنے والا پکارتا ہے، اے طالب خیر، جلد تیرا وقت ہے، اور اے طالب شر، ٹھہر جا کہ تیری جگہ نہیں۔ روزے کے فرائض۔ چاند کا دیکھنا فرض ہے، لیکن اگر حاکم وقت شہادتوں کی بنا پر چاند نظر آنے کا اعلان کر دے، جیسا کہ ہمارے ہاں رویت حلال کمیٹی ہے، تو ہر شخص کی طرف سے چاند دیکھنے کا فرض ادا ہو جائے گا۔ نیت۔ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے نیت کی جاتی ہے تاکہ اس سے بھرپور استفادہ حاصل کیا جا سکے۔ دیگر کاموں کی طرح روزے کی نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ جیسے اگر کسی نے بغیر نیت کے روزہ رکھا اور روزے کے ممنوعات سے گریز کیا تو وہ روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے رات کو روزے کی نیت کر لی، پھر اس کا ارادہ نہ رکھنے کا ہو گیا تو اس کی نیت ختم ہو گئی، لہٰذا دوبارہ نیت کرنی ہوگی۔ اگر کسی شخص نے روزے کے دوران توڑنے کی نیت کر لی لیکن پھر توڑا نہیں تو اس کا روزہ برقرار ہے، اس نیت کا روزے پر اثر نہیں پڑتا۔ اس بارے میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح صادق سے پہلے روزے کی نیت نہیں کرتا اس کا روزہ نہیں ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، جمع کرنے اور ہر اس چیز سے جو کسی بھی جگہ سے پیٹ تک پہنچتی ہے، خود قے کرنے یا ایسا کام کرنے سے جو انزال کا باعث ہو، پرہیز کرے۔ مذکورہ والا امور کی خلاف ورزی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ لازم آئے گا۔ کفارہ میں غلام آزاد کرنا یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ بھول چوک کر کھانے، عمدن قے نہ کرنے بلکہ خود بخود ہو جانے سے روزہ باطل نہ ہوگا۔ افطار کے بعد بیویوں کے پاس جانا حلال ہو جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف فرما دیا۔ بس اب رمضان کی راتوں میں بے شک ان سے مباشرت کیا کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے چاہا کرو اور کھاتے پیتے رہا کرو، یہاں تک کہ تم پر صبح کا سفید ڈورا رات کے سیاہ ڈورے سے الگ ہو کر نمایاں ہو جائے۔ پھر روزہ رات کی آمد تک پورا کرو اور عورتوں سے اس دوران شباشی نہ کیا کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو۔ یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، پس ان کو توڑنے کے نزدیک نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ سورہ بقرہ آیت 187۔ روزے کی قضا۔ مسافر اور بیمار کے لیے روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ گنتی کے چند دن ہیں، پس اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان کے ذمے ایک مسکین کے کھانے کا بدلہ ہے۔
پھر جو کوئی بھی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں سمجھ ہو۔ سورہ بقرہ۔ خواتین اپنے مخصوص ایام میں روزہ چھوڑ سکتی ہیں، لیکن اس کی قضا واجب ہوگی۔ رمضان کے بعد گن کر دن پورے کر لیں۔ روزہ طریقت و حقیقت۔ پیران پیر غوث العظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، روزہ شریعت یہ ہے کہ انسان دن کو کھانے پینے اور جمع کرنے سے باز رہے، اور روزہ طریقت یہ ہے کہ انسان ظاہر و باطن میں رات دن اپنے تمام اعضاء کو شریعت میں حرام اور ممنوع چیزوں اور تمام برائیوں مثلاً تکبر، غرور، حسد، لالچ، کینہ، بغض، خود پسندی اور عجب وغیرہ سے باز رکھے۔ اگر وہ مذکورہ بالا برائیوں میں سے کسی ایک کا بھی ارتکاب کرے گا تو اس کا روزہ طریقت باطل ہو جائے گا۔ روزہ شریعت کا ایک وقت مقرر ہے، لیکن روزہ طریقت عمر بھر کا دائمی روزہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ کتنے ہی روزے دار ہیں جو افطار کرنے والے ہیں، اور کتنے ہی افطار کرنے والے ہیں جو افطاری کے باوجود روزے سے ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنے اعضاء کو مناہی یعنی شریعت میں ممنوع باتوں اور لوگوں کو دکھ دینے سے باز رہتے ہیں۔ چنانچہ حدیث قدسی میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کی خوشی اور دوسری رویت یعنی دیدار کی خوشی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے ہمیں بھی یہ خوشیاں عطا فرمائے۔ اہل شریعت نے یہاں افطار سے مراد غروب آفتاب کے وقت کھانا پینا لیا ہے، اور رویت سے مراد ہلال عید دیکھنا لیا ہے، لیکن اہل طریقت فرماتے ہیں کہ افطار سے مراد جنت میں داخل ہونا اور اس کی نعمتیں کھا کر روزہ طریقت افطار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی یہ نصیب فرمائے، اور رویت سے مراد چشم سیر یعنی نور بصیرت سے دیدار الہی سے مشرف ہونا ہے۔ ایک روزہ حقیقت ہے، اور اس سے مراد فواد یعنی دل کو طلب ما سوا اللہ سے پاک کرنا اور سر کو مشاہدہ غیر اللہ کی محبت سے پاک رکھنا ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں فرمان حق تعالیٰ ہے، انسان میرا سر یعنی بھید ہے، اور میں انسان کا سر ہوں۔ سر اللہ تعالیٰ کے نور سے ہے، اس لیے اس کا ملان غیر اللہ کی طرف ہرگز نہیں ہوتا۔ اس کا دنیا اور آخرت میں سوائے ذات حق تعالیٰ کے کوئی محبوب و مرغوب و مطلوب نہیں۔ اگر وہ غیر اللہ کی محبت میں مبتلا ہو جائے تو روزہ حقیقت فاسد ہو جاتا ہے۔ اس کی قضا یہ ہے کہ دنیا و آخرت میں غیر اللہ کی محبت سے تائب ہو کر دوبارہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اس کی محبت و لقاء یعنی دیدار میں غرق ہو جائے۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں فرمان حق تعالیٰ ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ سیر الاسرار۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روزہ 3 درجات میں منقسم ہے، روزہ عوام کا، روزہ خواص کا، روزہ خواص الخواص کا۔ عوام کا روزہ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے، اس کی غایت کھانے پینے اور جمع کرنے سے پرہیز کرنا ہے، اور یہ سب سے ادنا درجہ ہے۔ لیکن خواص الخواص کا روزہ بلند ترین درجہ رکھتا ہے، اور اپنے دل کو ما سوا اللہ تعالیٰ کے تمام اشیاء سے خالی کرنا ہے، اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے حوالے کرنا ہے۔ اس سے مراد ظاہری و باطنی طریق پر روزہ رکھنا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا دوسری باتوں سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا روزہ کھل جاتا ہے، اور اگرچہ دنیاوی اغراض میں غور کرنا مباح ہے، لیکن یہ روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے، مگر جو غور و فکر دین کی راہ میں مددگار ہو وہ دنیا میں داخل نہیں۔ حتیٰ کہ علماء نے کہا ہے کہ آدمی دن کو اگر افطاری کی تدبیر کرے تو اس کے نام پر گناہ لکھ دیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ امر اس بات کی دلیل ہے کہ رزق کے بارے میں جو حق تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اس شخص کو اس کا یقین نہیں۔ یہ مرتبہ انبیاء اور صدیقوں کا ہے، ہر ایک اس مرتبے کو نہیں پہنچتا۔ خواص کا روزہ یہ ہے کہ آدمی فقط کھانا پینا جمع کرنا نہ چھوڑ دے، بلکہ اپنے تمام جوارے کو حرکات ناشائستہ سے بچائے، اور یہ روزہ 6 چیزوں سے پورا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آنکھ کو ایسی چیزوں سے بچائے جو خدا کی طرف سے دل کو پھیرتی ہیں، خصوصاً ایسی چیز کی طرف نظر نہ کرے جس سے شہوت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے زہر میں بجھا ہوا ایک تیر ہے۔ جو شخص خوف خدا کے تحت اس سے بچے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی ایسی خلت عطا فرمائے گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا ہے کہ 5 چیزیں روزے کو توڑ ڈالتی ہیں: 1 جھوٹ،
دوسری غیبت، تیسری نکتہ چینی، چوتھی جھوٹی قسم کھانا، پانچویں شہوت سے کسی کی طرف نظر کرنا۔ دوسری چیز جس سے روزہ پورا ہوتا ہے یہ ہے کہ بیہودہ گوئی اور بے فائدہ بات سے زبان کو بچائے۔ ذکر الہی یا تلاوت قرآن پاک میں مشغول رہے یا خاموش رہے۔ بحث اور جھگڑا بیہودہ گوئی میں داخل ہے، لیکن غیبت اور جھوٹ بعض علماء کے مذہب میں روزہ عوام کو بھی باطل کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا اور پیاس کے مارے ہلاکت کے قریب ہو گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روزہ توڑنے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا کہ اس میں کیا کریں۔ دونوں کے حلق سے خون کے ٹکڑے نکلے۔ لوگ اس ماجرے سے حیران ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان دونوں عورتوں نے ان چیزوں سے جو خدا نے حلال کی ہیں روزہ رکھا اور جو اس نے حرام کی ہیں اس سے توڑ ڈالا، یعنی کسی کی غیبت کی ہے اور یہ خون آدمیوں کا گوشت ہے جو انہوں نے کھایا۔ تیسرے یہ کہ کان سے بری بات نہ سنیں، کیونکہ جو بات کہنی نہ چاہیے وہ سننی بھی نہ چاہیے۔ غیبت اور جھوٹ کا سننے والا بھی کہنے والے کے گناہ میں شریک ہے۔ چوتھے یہ کہ ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء کو ناشائستہ حرکتوں سے بچائے۔ جو روزہ دار ایسے برے کام کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے گویا بیمار ہونے سے تو پرہیز کرے لیکن زہر کھائے، کیونکہ گناہ زہر ہے اور طعام غذا ہے، مگر زیادہ کھانے میں نقصان ہے۔ ہاں، اصل غذا مضر نہیں، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا روزے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پانچویں یہ کہ افطار کے وقت حرام اور مشتبہ چیز نہ کھائے، نیز حلال خالص بھی بہت نہ کھائے، اس لیے کہ دن کا حصہ بھی جب رات کو کھا لے گا تو کیا فائدہ۔ روزے سے مقصود تو خواہشات کا توڑنا ہے، اور 2 بار کا کھانا ایک ہی بار کھا لینا خواہش میں اضافہ کرتا ہے، خصوصاً جب طرح طرح کا کھانا ہو۔ جب تک معدہ خالی نہ رہے گا دل صاف نہ ہوگا، بلکہ سنت یہ ہے کہ دن میں زیادہ نہ سوئے، جاگتا رہے تاکہ بھوک اور ذوف کا اثر محسوس کرے۔ جب رات کو تھوڑا کھانا کھا کے جلدی سو جائے گا تو تہجد کی نماز پڑھ سکے گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھرا ہوا برتن معدے سے بدتر نہیں ہے۔ چھٹے یہ کہ افطار کے بعد اس کا دل اس خیال میں رہے کہ نامعلوم روزہ قبول ہوا یا نہیں۔ حضرت امام خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ عید کے دن ایک قوم کے پاس سے گزرے، وہ ہنس کھیل رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حق سبحانہ و تعالیٰ نے ماہ رمضان کو گویا ایک میدان بنایا ہے تاکہ اس کے بندے اطاعت و عبادت میں پیش قدمی اور اضافہ کریں۔ ایک گروہ سبقت لے گیا اور ایک گروہ پیچھے رہ گیا۔ ان لوگوں پر تعجب ہے جو حقیقت حال نہیں جانتے اور ہنستے ہیں۔ قسم خدا کی اگر پردہ اٹھ جائے اور حال کھل جائے تو جن کی عبادت مقبول ہے وہ خوشی میں مشغول، اور جن کی عبادت نامقبول ہے وہ رنج میں مشغول ہو جائیں، اور کوئی ہنسی کھیل میں مصروف نہ ہو۔ ان تمام امور سے معلوم ہو گیا کہ جو روزے میں فقط کھانے پینے پر اقتصار کرتے ہیں ان کا روزہ ایک بے جان صورت ہے، اور روزے کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ کو فرشتوں کا ہم شکل بنائے، کیونکہ فرشتے خواہشات سے مبرہ ہیں، اور چوپایوں پر شہوت غالب ہے اس لیے وہ فرشتوں سے بہت دور ہیں۔ اس لیے ہر وہ آدمی جس پر شہوت غالب ہے وہ چوپایوں کا درجہ رکھتا ہے، اور جس کی شہوت مغلوب ہے وہ فرشتوں کا ہمسر ہے، اور اسی وجہ سے صفات میں ان کے قریب ہے نہ کہ جنت مکان سے۔ اور جس طرح فرشتے اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہیں اسی طرح اس صفت کا آدمی بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتا ہے، اور جو شخص نماز کا شام کے بعد اہتمام کرتا ہے اور حسب خواہش پیٹ بھر کر کھاتا ہے تو اسے شہوت زیادہ ہوتی ہے اور اسے روزے کی روح حاصل نہیں ہوتی۔ کیمیائے سعادت۔